ناظرین گرامی، ایک ایسا انسان، ایسا صحابی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، لیکن اس صحابی رسول یعنی خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے رحمی اور کس دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ان کو شہید کرنے والا بدبخت قاتل کون تھا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو مزید اسلامی واقعات، تاریخی واقعات اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، حضرت عثمان کا دور خلافت کل 12 سال رہا، اور ان کے دور حکومت میں لوگ ان سے بہت زیادہ مطمئن رہے، لیکن آخری 6 سالوں میں بعض گورنروں کے سبب لوگوں کو آپ سے شکایات ہونے لگی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا، لیکن یہ صرف 2 سال تک لوگوں کے معیار پر پورے اتر سکے۔ البتہ حضرت عثمان نے لوگوں کے کہنے پر انہیں برطرف کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اب محمد بن ابو بکر مصر کے 700 لوگوں اور کچھ انصار و مہاجرین کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف مروان نے حضرت عثمان کے ایک غلام کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے ایک خط لکھ کر دیا۔ ابھی محمد بن ابو بکر کا قافلہ مدینہ سے تیسری منزل پر تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام، جو کہ تھا تو حضرت عثمان کا غلام لیکن مروان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ایک اونٹنی پر بیٹھا نہایت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے رنگ ڈانگ اور تیز رفتاری سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یا تو کسی کا قاصد ہے۔ قافلہ والوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں حضرت عثمان کا غلام ہوں۔ پھر کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ یہ امیر المومنین حضرت عثمان کا غلام ہی ہے۔ اب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مشکیزے سے ایک خط ملا جو حضرت عثمان کی طرف سے مصر کے پہلے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ جب محمد بن ابو بکر اور اس کا قافلہ تمہارے پاس واپس پہنچیں تو تم ان کو کسی ہیلے سے قتل کر دینا اور خط کو کالعدم قرار دو، اور میرا دوسرا حکم آنے تک اپنے عہدے پر برقرار رہنا۔ یہ خط پڑھ کر سارا قافلہ دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت عثمان بھی ایسی غلیظ حرکت کر سکتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ غلام حضرت عثمان سے دھوکہ کر رہا تھا اور مروان کے کہنے پر یہاں آیا تھا۔ اب محمد بن ابو بکر اپنے قافلے کے ساتھ وہیں سے مدینہ واپس لوٹ آئے، کیونکہ یہ سچ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں۔ واپس پہنچ کے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام کو گٹھا کر کے ان کو یہ سارا واقعہ سنایا گیا۔ اس طرح یہ سن کر صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے، لیکن محمد بن ابو بکر نے اپنے قبیلہ بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر حضرت علی چند صحابہ کو لے کر حضرت عثمان کے گھر پر پہنچے۔ ان کے ساتھ وہ خط، غلام اور اونٹنی بھی تھی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان سے پوچھا یہ غلام اور اونٹنی آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پھر تو یہ خط بھی آپ نے ہی لکھا ہوگا۔ حضرت عثمان یہ سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس خط کا مجھے کوئی علم نہیں اور نہ ہی میں نے کسی کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علی نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اونٹنی اور غلام آپ کا ہے مگر خط کا آپ کو کوئی علم نہیں۔ البتہ لوگوں کو حضرت عثمان کی قسم پر اور سچائی پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ضرور کسی نے کوئی سازش کی ہے۔ جب خط کو بغور دیکھا گیا تو یہ خیال قائم کیا گیا کہ یہ شرارت مروان ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، مروان اس وقت حضرت عثمان کے گھر پر موجود تھا، تو لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ سب لوگ اس وقت غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے اور حضرت عثمان کو یقین کامل بھی نہ تھا کہ یہ شرارت مروان ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان نے مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اب لوگوں کو شک پیدا ہو گیا کہ حضرت عثمان مروان کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے، اس لیے کچھ تو دال میں کالا ہے۔ الغرض جب اکابر صحابہ کرام اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تو بلوائیوں نے محاصرہ میں سختی پیدا کر دی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا پانی تک بند کر دیا۔ اب حضرت عثمان نے حضرت علی تک پیغام پہنچایا کہ ان کے لیے پانی بھیجا جائے۔ جب حضرت علی کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیزیں بھجوا دیے، مگر وہ پانی بمشکل آپ تک پہنچا۔ اس کے سبب بنی ہاشم اور بنو امیہ کے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اب حضرت علی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادگان امام حسن اور امام حسین کو اپنی اپنی تلواریں دے کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اکابر صحابہ نے اپنے اپنے صاحبزادگان کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ سخت کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر چند مہاجرین کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ جس قدر بلوائی آپ پر چڑھ آئے ہیں یہ وہی ہیں جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں۔
ہیں اور اب بھی ڈر کے مارے کپڑے ہی میں پہانا کر دیتے ہیں۔ ان کی اونچی اونچی اڑانیں اس لیے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ اگر حکم دیں تو ہم ان کو ان کی حقیقت یاد دلائیں۔ ناظرین، حضرت عثمان نے یہاں پر کمال جملے ارشاد فرمائے کہ خدا کی قسم ایسی بات نہ کہو، صرف میری جان کی خاطر اسلام میں ہرگز پھوٹ نہ پیدا کرو۔ خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بشارت مجھے دے دی ہے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد نے جب دیکھا کہ دروازہ پر سخت پہرا ہے اور کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تو انہوں نے 2 آدمیوں کا ہاتھ پکڑا، ان سے کہا کہ ہم پڑوس والے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں سے حضرت عثمان کے گھر میں کود پڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد آپ 2 ساتھیوں کے ہمراہ ایک انصاری کے مکان میں گھس گئے اور وہاں سے چھت پھاند کر حضرت عثمان کے مکان میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت عثمان کے پاس صرف ان کی بیوی حضرت نائلہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ حضرت ابو بکر صدیق تمہیں میرے ساتھ یہ گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو کیا کہتے؟ اس طرح محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا۔ اتنے میں وہ 2 بدبخت ساتھی آن پہنچے اور انہوں نے حضرت عثمان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ناظرین، ابن اساکر میں کنانہ وغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ مصر کا رہنے والا تھا اور اس کی آنکھیں نیلی تھی اور اس کا نام حمار تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے قاتل کا نام اسود تھا۔ بہت ممکن ہے کہ محمد بن ابو بکر کے ساتھ 2 بلوائی جو کہ آپ کے مکان میں کودے تھے، اس میں سے ایک کا نام حمار اور دوسرے کا نام اسود رہا ہوگا۔ حضرت عثمان 35 ہجری ماہ ذی الحج میں شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔